پھر صبح کے وقت فجر کے ٹائم پہ کچھ نمازی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے تو انہوں نے کووں کے شور کرنے کی آواز سنی. دیکھا جب تو اوپر کہیں کسی چھجے کے اوپر کوے شور کر رہے تھے اور وہیں سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی آئی. سوچا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے جا کے پولیس اسٹیشن میں بتایا کہ جی یہ اس طرح سے کچھ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں, کوئی چلے. یہ جب وہاں پر گئے اس گھر کے اندر تو دیکھا کہ چھجے کے اوپر ان کا گھر تھا, تیسری یا چوتھی منزل پہ, اور اس سے جو نیچے چھجا تھا جو روشن دان کے اوپر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک تھیلی تھی اور اس تھیلی سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. پلاسٹک کی تھیلی تھی اور اسی پلاسٹک کی تھیلی پہ کوے جو ہے چونچے مارتے تھے. جب وہ چونچ مارتے تھے تو وہ اندر سے رونے کی آواز آتی تھی. بہرحال پولیس والوں نے اس کو اتارا, اس تھیلی کو جب لا کے کھولا تو اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا کوئی 2-3 گھنٹے کا بچہ موجود تھا. اب بچہ کس کا ہے یہ نہیں پتا چل رہا تھا. جب وہاں پر انسپیکشن کے لیے پولیس والے جمع ہو گئے, اس میں ہماری لیڈیز پولیس بھی تھی, تو وہاں پہ اوپر سب سے جو چھت پر یہ 2 کمرے تھے, ایک کمرہ رائٹ اور ایک لیفٹ, اور اس کے درمیان میں ایک واش روم تھا کمبائنڈ اور ایک ہی کچن تھا کمبائنڈ. ایک کمرے میں الگ فیملی رہتی تھی جس میں 5-6-7 لوگ تھے, اور دوسری کمرے میں الگ فیملی رہتی تھی, اس کے اندر بھی 7-8 لوگ تھے. اسی میں لڑکیاں بھی تھے, لڑکے بھی, ماں باپ بھی. اب ہم نے جب ان سے انویسٹیگیشن شروع کی, پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے, تو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے. اپنی جب ہم نے ورکنگ شروع کی تو وہاں پہ واش روم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بلڈ کے اسپاٹس تھے جو چھجے تک گئے تھے, اور پھر چھجے سے واپس وہ بلڈ کے جو اسپاٹس تھے وہ ایک کمرے تک گئے. جب اس کمرے میں ہم نے پوچھا تو کوئی قبول ہی نہیں رہا تھا کہ کون ہے. اس کمرے میں 3-4 لڑکیاں تھیں, ماں تھی, باپ تھا, 2 لڑکے تھے چھوٹے, کوئی 14-15 سال کا ہوگا, اور اس طرح ایک 16 سال کی لڑکی تھی. اور مزے کی یہ بات ہے, سارے بالکل منہ پہ چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں. باہر اتنی دیر سے اتنا شور مچا ہوا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے باہر نہیں آ رہا. تو یہ چیز اور ہمیں کلک کر رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے. بہرحال وہ اسپاٹ سے پھر ایک ایک کو اٹھایا, اس سے پوچھا. پھر ایک 16 سال کی جو لڑکی تھی اس کے کچھ باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ پریشان ہے. اس کو لے کر آ گئے ہم تھانے لا کے بٹھایا, بچے کو لے کر آئے, اپنی کارروائی شروع کی, FIR کاٹی. FIR کاٹ کے پھر تفتیش شروع کی. اب نہ اس لڑکی کے گھر سے کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. سارے کہیں ہمیں نہیں پتا. پڑوسیوں کا تو چلیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اس میں ہوا کیا, یہ جو لڑکی تھی میرے ذہن میں اب یہ اس کا نام نہیں ہے, 16 ایئرز اولڈ تھی. ایک لڑکے کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا. دونوں اس حد تک آگے چلے گئے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی بغیر شادی کے. جب پریگننٹ ہوئی اور اس کا ٹائم نزدیک آ گیا ڈیلیوری کا, اور اس نے اس لڑکے کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے, تو لڑکا تو ڈر کے مارے یا اپنی اس کی نیت جو بھی تھی وہ کراچی سے بھاگ گیا. اس نے کہا میں تو نہیں کسی چیز کا ذمہ دار, تم خود ہی فیس کرو اکیلی. وہ چلا گیا. اب لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا. ظاہر ہے 9 مہینے اس کے ہو گئے ہیں, اس کی باڈی بتا رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس کی ماں نے کیا کیا کہ جب اس بچی کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو دونوں ماں بیٹیاں جو ان کا کمبائنڈ واش روم تھا چھت پر, اس میں چلے گئے. اس واش روم میں اس بچے کو پیدا کیا اس لڑکی نے, اور پھر دونوں ماں بیٹیوں نے مل کے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر ایک تھیلی میں باندھ کے اور چھت سے نیچے پھینک دیا, جو جا کے وہ اس چھجے کے اوپر گر گیا. یہ صبح فجر کے ٹائم کا سارا قصہ تھا. کووں کے شور سے اور بچے کے رونے کی آواز سے وہ نمازیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم تک یہ پہنچایا. ہم پوچھتے رہے پھر بھی لڑکی سے کہ کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ اس کا یہ افیئر تھا, لیکن وہ بتانے کو راضی نہیں تھی. بہرحال 2-3 دن تک اس نے ہمارا ٹائم اسی طرح سے ڈیلے کیا. پھر آخر میں ہمیں جب کلو ملنے شروع ہو گئے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس نے قبول لیا کہ ہاں یہ اسی کا بچہ ہے, کیونکہ بات اس کی کھل گئی تھی ساری. اب وہ لڑکی کی طبیعت کیونکہ ظاہر ہے اس کی وہ ڈیلیوری کے پروسیس سے ہو کر آئی تھی, نہ کوئی میڈیسن تھا نہ کچھ تھا. ہم نے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا. ہماری کانسٹیبلز نے اس کی بڑی خدمت کی, اس کو بالکل بچوں کی طرح سمجھ کے. اس کے چھوٹے سے بچے کو وہاں پہ پورا دودھ کا ارینجمنٹ کرواتے تھے, اس کو کھلاتی رہتی تھی ہماری کانسٹیبلز, تاکہ وہ جو ہے بچے لڑکی بھی تھوڑی سی سیٹسفائیڈ ہو جائے. اب جب اس کو چالان پیش کرنے کا ٹائم آیا
تو میں نے جا کے اپنی جو میجسٹریٹ تھیں ہماری وومن پولیس اسٹیشن کی میجسٹریٹ الگ تھیں، وہ صرف ہمارے وومن تھانے کے کیسز وہاں پر ڈیسائیڈ ہوتے تھے. تو میں نے ان سے جا کے مشورہ کیا، اپنے سینئر سے بھی اور میڈم کے پاس بھی میں گئی. ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا میڈم دیکھیں یہ لڑکی 16 سال کی ہے، بغیر شادی کے اس نے بچہ پیدا کیا ہے، اس کو اتنا نہیں ہے سینس، ٹھیک ہے، ایک لڑکے کے ہاتھوں یہ بے وقوف بن گئی ہے، اور اگر ہم اس کو جیل بھیجتے ہیں تو اس کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے. بچپن سے وہ یہ لفظ سنے گا کہ یہ انلیگل تھا، یہ ناجائز بچہ تھا، لاوارث بچہ تھا. تو جب وہ بڑا ہوتا جائے گا بچہ تو اس کے ذہن کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اس کی کیا سائیکالوجی ہوگی، وہ اس سے نیگیٹو بھی بن سکتا ہے اور پازیٹیو بھی بن سکتا ہے. اور لڑکی نے تو کر لی بے وقوفی، اور وہ لڑکا جو ہے وہ ایسے آزاد پھرتا رہے. بعد میں ہم نے اس لڑکے کو بھی گرفتار کیا. پھر میں نے میڈم سے کہا کہ ہم اس کا کوئی اچھا وے آؤٹ نکالتے ہیں. میڈم نے میری بات سے ایگری کیا. ہم نے اس لڑکے کو گرفتار کیا اور اس کو یہ کہا کہ تمہیں صرف ایک صورت میں ریلیف مل سکتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے. اگر تم اس کے ساتھ شادی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ ہیپی فیملی بن جائے گی، اور نہیں تو تم بھی جیل میں جاؤ گے، خالی لڑکی جیل میں نہیں جائے گی. اس لڑکے کو یہ چیز سمجھ میں آئی. پھر ان کے پیرنٹس سے ہم نے بات کی. ہم پارٹی نہیں بنتے ہیں پولیس کبھی بھی، لیکن ہم مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے سب سے جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ ہماری قانون کے اوپر عمل کرنے کی ہوتی ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ہم اس کے جرم کی سزا جو بھی بنتی ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اپنا کیس بناتے ہیں، چالان بناتے ہیں، اس کے اندر سیکشنز لکھتے ہیں کہ اس نے کیا جرم کیا، اسٹیبلش ہو گیا، وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. لیکن ساتھ ایک مشورہ بھی دے دیا، اور اس کے پیرنٹس کو بھی یہ چیز دونوں پارٹیوں کو سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے، عزت اسی میں ہے. کیونکہ ہم نے اس میں لڑکی اور اس بچے کا مستقبل دیکھا تھا. اس میں ہماری کوئی بدنیتی نہیں تھی، کوئی اور میلافائڈ نہیں تھی، کوئی بری نیت نہیں تھی، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ایک اذیت ناک زندگی گزارے گا، اور اس کی ماں جو جیل میں گزارے گی اس کا بالکل سارا فیوچر ختم ہو جائے گا ایک غلطی کی وجہ سے. بہرحال میجسٹریٹ صاحبہ بہت اچھی تھیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھتی تھیں. ہمارے سینئر بھی اس چیز کو سمجھ گئے. ان کا نکاح کروایا، انہوں نے خود ہی کروایا نکاح، صرف لا کے ہمیں بعد میں انفارمیشن کاپی دے دی تھی، اور اس کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ ہم نے اس کو ختم کیا.